ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام کامیابی کے راستے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ہر بدھ کو یہ پروگرام لائیو کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جس میں کسی ایک نئے موضوع پر مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے ہم اس میں ایک گیسٹ یعنی ہمارے مہمان کو بھی دعوت دیتے ہیں جو تشریف لاتے ہیں، اور وہ آ کر ہمیں اس موضوع پر مدنی پھول بیان فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز وجل آج جو ہے کہ ہمارے جو خصوصی مہمان ہے وہ استاد الحدیث مولانا حامد رضا مدنی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان کو بھی ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ تو امتحان کے متعلق انشاءاللہ تعالی آج کچھ گفتگو کی جائے گی۔ امتحان ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور امتحان جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو امتحان کی تیاری کرنے میں جٹ جاتے ہیں، کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آج ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ امتحان کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے جو منعقد کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی کا جو موسم ہے، ابھی اگر ہم روم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے خود بخود ہی فین کی سوئچ کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ ابھی ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، فین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہی حال جب ٹھنڈ ہوگی تو روم میں تو داخل ہوں گے، روم وہی ہے، لیکن ہمارا ہاتھ فین کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم اس کی ضرورت محسوس کر ہی نہیں رہے۔ تو امتحان صرف امتحان یوں سمجھو، بچے 3 گھنٹے بیٹھ کر امتحان تو دے دیتے ہیں، لیکن اس امتحان سے پہلے کئی سارے مراحل ہوتے ہیں کہ اس کی تیاریاں کرنا، پیپر بنانا، پرنٹ کروانا، اس کو حفاظت سے رکھنا، امتحان ہو گیا اس کے بعد چیک کروانا، رزلٹ تیار کرنا، یہ سارے معاملات ایک پوری حفاظت کے ساتھ کرنا۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اچھا خاصا لوگوں کی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے۔ تو اتنا سارا اہتمام جو کیا جاتا ہے تو بالآخر اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، تاکہ ہمارے طلباء کے پیش نظر اس کی ضرورت اور اہمیت ہو تو پھر اس کی تیاری کی طرف آگے بڑھیں۔ تو ہمارے مہمان سے میں عرض کروں گا کہ آپ اس امتحان کو لینے کے حوالے سے اس کے کیا کیا ضرورت و مقاصد ہے اس پر کچھ روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداروں کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں یہ پورے سال کی پڑھائی کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں، اور سال کے دوران بھی یہ امتحانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
جس کے اندر بچے کی جو سالانہ کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے جی اور اس جائزے کے بعد بچے کو اول دوم سوم یہ پوزیشن دی جاتی ہے. جی امتحانات کے ذریعے بچے کی ذہنی کیفیات کو پرکھا جاتا ہے اور کسی خاص مضمون کے اندر کسی خاص فیلڈ کے اندر طالب علم کے علم کی مہارت کو اس کی سمجھ کو یہ چیک کیا جاتا ہے. اسی طرح اس سیکھے ہوئے کی بنیاد پر پھر اس طالب علم کو اگلی جماعت کے اندر ترقی بھی دی جاتی ہے اور اسی امتحان کے ذریعے بچوں کے اندر تقابلی رجحان یہ پیدا کیا جاتا ہے جی تاکہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اچھی سے اچھی کوشش کریں اور بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوں. جی امتحانات یہ طالب علم کی ترقی کے لیے ایک معیار فراہم کرتے ہیں کہ طالب علم کو کس کس چیز کے اندر کن کن شعبوں کے اندر بہتری کی حاجت ہے اور کس شعبے کے اندر وہ کہاں تک پہنچا ہے, آگے اسے اب کہاں تک پہنچنا ہے. اسی طرح جو امتحانات ہیں یہ طلباء کو تعمیری سوچ دیتے ہیں, مسئلہ حل کرنے اور خود کو بہتر بنانے کے اندر معاون ثابت ہوتے ہیں. جی مجموعی طور پر جو امتحانات ہیں یہ تعلیمی عمل کے اندر ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں جس سے طلباء کو, اساتذہ کو اور اداروں کو بھی اپنے اپنے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی رہنمائی فرمائی آپ نے. اب یہ ہے کہ امتحان جو ہے تو اب امتحان کی تاریخیں تو بہت پہلے سے اداروں کی طرف سے اعلان کر دی جاتی ہے, تو اب جب امتحان کی تاریخیں اعلان ہو گئی تو اب کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں کہ جو اس میں کبھی گھبراہٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی امتحان آ گیا اب کیا کریں گے, یا پھر کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں کہ جو پلاننگ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب تاریخ آ گئی ہے, اب ہمیں اپنے امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے. تو اب چاہے دن جتنے بھی بچے ہوں, بھئی تاریخ کا اعلان تو بہت دنوں سے ہو گیا, لیکن اب کس نے کیا تیاری کی کس نے نہیں کی وہ طالب علم کو خود پتا ہے. لیکن اب جو امتحان ہے تاریخ قریب آ گئی ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں, تو اب طالب علم امتحان کی تیاری کے لیے ایسے کیا اقدامات اختیار کریں یا ایسے کیا عمل کریں جس سے وہ اچھے انداز میں اپنی امتحان کی تیاری کو مکمل کر سکیں. اس بارے میں عرض یہ ہے کہ امتحان کی جو تیاری ہے یہ ذہنی دباؤ کا سبب بن سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے کہ ذہنی دباؤ کے ساتھ آپ صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کر سکیں گے. وقت اگرچہ کم ہے لیکن اتنا ہے کہ اگر آپ تیاری شروع کریں تو پہلے پرچے تک آپ اچھا خاصا نصاب مکمل کر چکے ہوں گے. بس ضروری ہے کہ تیاری کے دوران آپ کو کچھ باتوں کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ اپنے ذاتی ٹائم ٹیبل کی مناسبت سے روزانہ پڑھائی کر رہے ہوں, پر اعتماد ہوں, وقت کو ضائع کرنے سے آپ بچ رہے ہوں, اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی توجہ دے رہے ہوں, وقت پر آرام کر رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. امتحان کے دباؤ میں رہ کر پڑھائی نہ کریں بلکہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ امتحان کی تیاری کریں. اس سے آپ کے لیے پڑھائی کرنا اور وقت پر نصاب کو مکمل کرنا آسان ہوگا. آج کے اس سلسلے کے اندر امتحان کی تیاری کے حوالے سے کچھ مفید باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ طالب علم ایک اسٹوڈنٹ اپنے لیے اصول و ضوابط مقرر کرے اور ان اصول و ضوابط پر سختی سے عمل کرے. ویسے تو ہر طالب علم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ گزارے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے, کیونکہ کامیاب لوگ ہمیشہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ عام دنوں کے اندر ایسا نہیں کر سکے ہیں, امتحانات قریب ہیں, تو اب کم از کم امتحانات کے لیے آپ ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں اور اس پر سختی سے عمل کریں اور اس حوالے سے اصول و ضوابط مقرر کریں کہ جو وقت آپ نے پڑھنے کے لیے ترتیب دیا ہے اس وقت کے اندر آپ صرف اور صرف پڑھائی کریں گے اور دوسرا کچھ کام نہیں کریں گے. کچھ اصول و ضوابط یہاں بھی ہم بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز, مطالعہ کے دوران آپ موبائل فون کو بند رکھیں. اس سے پڑھائی کے سلسلے کے اندر بھی آپ بالکل مدد نہ لیں. دیکھا یہ گیا کہ پڑھتے پڑھتے کوئی مسئلہ درپیش ہوا,
آپ نے موبائل کھولا, اس کے اندر آپ نے وہ مسئلہ تلاش کیا, کوئی بات جاننے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں آپ سوال کو تو بھول گئے اور ایسی بھول بھلیوں کے اندر آپ کھوتے چلے گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کا اچھا خاصا وقت موبائل کی نظر ہو گیا. لہذا موبائل کو کم از کم امتحانات کے دنوں میں چھوڑ دیں. ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم پڑھائی کے دوران موبائل کو اپنے ساتھ نہ رکھیں. اب اگلی چیز, امتحان کی تیاری کے لیے, امتحان کے اندر اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر سبجیکٹ کے لیے الگ وقت مقرر کریں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس وقت کے اندر اس سبجیکٹ کی تیاری کریں. پہلا کام تو یہ تھا کہ آپ سبجیکٹ کے لیے وقت مقرر کر لیں اور اس وقت کے اندر آپ اس کی تیاری کریں. اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہر سبق کے اہم سوالات کی مکمل فہرست آپ تیار کریں. ہر سوال کے آگے کتاب کا سبق نمبر, کتاب کا صفحہ نمبر لکھا جائے جہاں پر اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے. اب یہ سوالات آپ کسی اپنے سینئر اسٹوڈنٹ سے بھی لے سکتے ہیں, سینئر ساتھی سے لے سکتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کو یہ سوالات خود بخود بنانے ہوں گے. سوالات تیار کریں, ہر کتاب کے سوالات تیار کریں اور سوالات کے آگے کتاب کا سبق نمبر, کتاب کا صفحہ نمبر تحریر کر لیں. اب اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو فہرست ترتیب دی ہے اس میں روزانہ آپ ہر سبجیکٹ کا ایک تفصیلی جواب یاد کر لیں اور 2 مختصر جوابات یاد کر لیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر 7 سبجیکٹ ہیں اور آپ نے ان تمام سبجیکٹس کے لیے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے پڑھائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تیاری کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تو آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق پہلے سبجیکٹ کا ایک تفصیلی جواب اور 2 مختصر جوابات آپ یاد کر لیں. آدھے گھنٹے کے اندر آپ اس کو یاد کر لیں. اب طالب علم اس کو اپنی ذہنی استعداد کے مطابق وقت کو کم بھی کر سکتا ہے, وقت کو بڑھا بھی سکتا ہے. اگر امتحان کے انعقاد کے اندر 1 مہینہ باقی ہو اور آپ دل جمعی کے ساتھ روزانہ اس طرح آدھا گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو دیں اور اس سبجیکٹ کے آپ ایک تفصیلی جواب اور 2 مختصر جوابات کو یاد کر لیں تو مہینے کے اندر آپ کو اس سبجیکٹ کے 30 تفصیلی جوابات یاد ہو جائیں گے اور 60 تفصیلی جوابات آپ یاد کر چکے ہوں گے. تو اس طرح کی منصوبہ بندی کے اندر آپ کو امتحانات کے وقت کو دیکھنا ہوگا. اگر امتحان کے 1 مہینہ پہلے آپ اس طرح جدول بنا کر, ٹائم ٹیبل بنا کر آپ پڑھائی شروع کریں تو اس صورت میں آپ کی کامیابی 100% یقینی بنتی ہے. اب اگلی چیز یہ ہے, آپ نے یہ سب کچھ تیار کر لیا, سوالات تیار کر لیے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بحث, کوئی کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے ٹیچر کی مدد لیں, اساتذہ کی مدد لیں, اپنے سینئر ساتھیوں کی مدد لیں, کیونکہ بہت سارے طلبہ, بہت سارے اسٹوڈنٹس مدد مانگنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور اس طرح وہ مشکل بحث کو سمجھنے میں ان کا کافی وقت چلا جاتا ہے اور آسان سوالات کی طرف, آسان ابحاث کی طرف وہ توجہ نہیں دے پاتے. لہذا ضرورت محسوس ہو تو مدد مانگیے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوسرے ساتھی بھی اسی جد و جہد سے گزر رہے ہوں جس میں آپ ہیں. لہذا اس لیے اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے رابطہ کرنے میں ہرگز ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. مل جل کر پڑھائی کرنا یا پھر دوستوں کا ایسا گروپ بنا لینا, تعلیمی حلقہ بنا لینا جس کے اندر ہر طالب علم ایک مشکل بحث کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھا دیں. یہ اسٹڈی گروپ اگر آپ بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے سے سوالات کر سکتے ہیں اور آپ ایسا نیٹ ورک بنا سکتے ہیں کہ جو پورا سال پڑھائی کے اندر آپ کے معاون ثابت ہو سکتا ہے. اور یاد رہے کہ پڑھائی کے لیے پڑھائی کی جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے اور جگہ ایسی ہونی چاہیے آپ کی پڑھائی کی کہ جہاں آپ کا ہر سامان منظم طریقے سے رکھا ہوا ہو, آپ کو وہاں پر سکون ملتا ہو, آپ کا دماغ اور جسم اس جگہ کے عادی ہوں تاکہ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ کے دماغ کو سکون محسوس ہو اور آپ بہتر طریقے پر پڑھائی کر سکیں. جگہ ایسی ہونی چاہیے جو ہر قسم کے شور و غل سے پاک ہونی چاہیے اور یہاں پڑھائی کے دوران جو پڑھائی کے لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہوں. آپ کی ضرورت کی کتابیں ہوں, اسٹیشنری ہو, ڈکشنری ہو, پانی کی بوتل ہو وغیرہ, تمام ضروریات وہاں پر موجود ہوں کہ آپ پڑھائی کے دوران آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو. اور یاد رہے دماغ
ایک وقت کے اندر بہت زیادہ معلومات جذب نہیں کر سکتا. پڑھائی کے دوران آپ کو وقفہ لینا ہوگا. وقفہ لینے سے پڑھائی میں آسانی بھی ہوتی ہے اور وقفے کے دوران دماغ کو آرام ملتا ہے اور ہم نے جو پڑھا ہے وہ ذہن نشی بھی ہوتا ہے اور نئے جوابات کی تیاری کے اندر آسانی بھی ہوتی ہے. لہذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ پڑھائی کے دوران آپ وقفہ ضرور لیں, بریک ضرور لیں, لیکن وقفہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے دماغ کو تھکا دے. آپ اس وقفے کے اندر موبائل فون کو استعمال کریں جس کے اندر آپ کی آنکھ کی انرجی صرف ہو اور آپ کی آنکھوں کے اندر تھکن آ جائے. یا پھر آپ ہر 15 منٹ کے بعد وقفہ لے رہے ہیں. آپ نے ایک وقفہ لیا, والد صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں, اب آپ 15 منٹ آپ اپنے اسٹڈی روم کے اندر گئے, 15 منٹ پڑھنے کے بعد واپس باہر آئے. والد صاحب پوچھتے بیٹا ابھی تو آپ آئے تھے باہر, کہا کہ میں نے 15 منٹ پڑھائی کر لی ہے, اب مجھے تھوڑا اور بریک چاہیے. تو پیارے طلباء کرام, وقفہ اس قدر جلدی نہ لیں, بلکہ کچھ تھکاوٹ ہو جائے اس کے بعد آپ وقفہ لے لیں. اور یہ یاد رہے کہ صرف کتاب کا مواد ذہن نشی کر لینا یہ اہم نہیں ہے, بلکہ جو پڑھا ہے اس کا اعادہ بھی کریں, اس کو ریپیٹ بھی کریں. اس طرح وہ معلومات آپ کے ذہن کے اندر تازہ رہیں گی اور کمرہ امتحان کے اندر, ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ سکون سے پرچہ لکھ سکیں گے. اس لیے اپنے آپ سے ہی ان سوالات کے جوابات پوچھیں. جوابات یاد کرنے کے بعد خود ہی اپنے آپ سے ان سوالات کے جوابات طلب کریں اور خود ہی ان کا جواب دیں. اس طرح جو آپ نے یاد کیا ہے وہ انشاءاللہ محفوظ ہو پائے گا. اور یاد رہے دوسروں سے بے فکر ہو جائیں, دوسرے کیا کر رہے ہیں, کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اور اسی طرح فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زبان جتنی کم استعمال ہوگی ذہن کی توانائی اتنی ہی زیادہ محفوظ رہے گی اور یہ توانائی پھر آپ کو اسباق یاد کرنے کے اندر کام آئے گی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے مہمان استاد حامد رضا مدنی صاحب نے بہت ہی اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے. امید ہے کہ طلباء کرام اسے تحریر بھی کر رہے ہوں گے. اگر قلم ڈائری آپ کے پاس نہیں ہے تو ابھی بھی لے لیجیے, مزید ابھی سلسلہ جاری ہے اور مدنی پھول ابھی بیان کیے جائیں گے. یہ مدنی پھول اپنے پاس ضرور نوٹ فرمائیں. اور یہ ہے کہ امتحان کی جہاں تک تیاری کا معاملہ ہے تو امتحان کی تیاری کے حوالے سے صرف طالب علم ہی نہیں, ان کے گھر میں جو والدین وغیرہ ہیں ان کو بھی ادارے والے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کی میٹنگ بھی ارینج کرتے ہیں کہ امتحان آنے سے پہلے ان جو اسٹوڈنٹ کے یا طالب علم کے جو سرپرست ہیں ان کو اداروں میں بلائے جاتے ہیں یا کانٹیکٹ کے ذریعے ان کو اطلاع کی جاتی ہے اور ان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ بھئی آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ان کی امتحان کے لیے کچھ مددگار ثابت ہوں, اس طرح کے آپ عمل کیجئے یا کوئی ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کیجئے جس کے ذریعے آپ کے بچے اچھے انداز میں امتحان کی تیاری کر سکیں. تو آپ طالب علم کے ساتھ ساتھ جو ان کے والدین ہیں ان کو کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ وہ اپنے گھر پر رہ کر بھی اپنے بچے کی امتحان کی تیاری کے حوالے سے ان کے مددگار اور معاون ثابت ہو سکیں. عام طور پر بچے امتحانات کو بہت زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض شرارتی بچے بھی جیسے امتحانات قریب آتے ہیں تو وہ ساری شوخیاں اپنی بھول جاتے ہیں اور امتحان کی تیاری کے اندر لگ جاتے ہیں. اور جو محنتی بچے ہیں وہ تو گویا کہ امتحانات کے دنوں میں کھانا پینا ہی بھول جاتے ہیں. لہذا امتحانات کے ایام کے اندر والدین کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کا خاص خیال رکھیں. جہاں تک بات ہے امتحانات کی تیاری کی تو اس معاملے کے اندر والدین اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھیں, پوری ذمہ داری ٹیچرز پر ڈال کر خود کو بری نہ سمجھیں, بلکہ امتحانات کی تیاری کے اندر خود بھی اپنے بچوں کا ساتھ دیں. اب کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو چونکہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے ہمارا اور ہمارے یہاں جو ایک معاشرتی رویہ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اس کے وہ جو رویہ ہے اس رویے نے امتحانات کے معاملے میں بچوں کو بہت زیادہ حساس بنا دیا ہے. امتحانات کے سبب بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر امتحانات کی تیاری کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو پرسکون کریں, ان کو حوصلہ دیں اور امتحانات کی تیاری کے اندر اگر کوئی مسائل ان کو سامنے آتے ہیں
تو ان مسائل پر بچوں سے بات کریں اور ان مسائل کو حل کریں. تو اس طرح بچے جب آپ کی دلچسپی دیکھیں گے اور آپ کے تعاون کا احساس کریں گے تو انہیں ذہنی سکون بھی ملے گا اور بچے پھر مزید محنت پر بھی آمادہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ مل جل کر ٹائم ٹیبل بنائیں جس پر وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں اور اس وقت کے اندر آپ بھی کچھ وقت ان کے ساتھ بتائیں. ہو سکے تو یہ صبح کا وقت اس میں بہت بہتر رہے گا. اور ایک خاص ضروری چیز یہ بھی ہے والدین کے لیے کہ بعض اوقات بچہ اسکول سے، مدرسے سے، ادارے سے غیر حاضر ہوتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر. اب اس کا جو کام ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. جس دن اس نے چھٹی کی، رخصت کی، اس دن کا کام اس کا نہیں ہوا. اب یہ کام بچے عموماً غفلت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہیں کر پاتے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو بٹھا کر اس کی چھٹیوں کے اندر رہ جانے والا کام مکمل کروائیں. کیونکہ ہمارے یہاں جب کوئی اسٹوڈنٹ ایک دن چھٹی کرتا ہے تو وہ اس دن کا سبق واپس دہراتا نہیں ہے، اس دن کے سبق کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور جب تک امتحانات نہ آ جائیں وہ اس سبق کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا. حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اس سبق کو خود ہی حل کر لیتا یا پھر اپنے کسی ساتھی کی رہنمائی سے یا اپنے ٹیچر کی رہنمائی سے اس کو حل کر لیتا. مگر ہمارے یہاں خود سے سبق کو حل کرنا اس کا رجحان ہی نہیں ہے. بچوں کا ذہن ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی سبق کو حل کر پائیں. حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے استاد سے صرف کتاب کا 1/4 حصہ پڑھا کرتے تھے، 1/4 پڑھا کرتے تھے، اور باقی پوری کتاب کو آپ از خود حل کیا کرتے تھے. تو میری تمام طلباء سے بھی گزارش ہے کہ خود سے سبق کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں. اگلی چیز والدین کے لیے ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تیاری کراتے ہوئے تمام سبجیکٹس کو برابر اہمیت دیں. کسی سبجیکٹ کو آسان سمجھ کر اس کی تیاری کے اندر بچے کو کوتاہی نہ کرنے دیں. اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ممکن ہے کہ جس مضمون کو، جس سبجیکٹ کو آپ آسان سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوسچن پیپر اس کا آپ کی امید کے خلاف آ جائے اور پھر ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. ایک اور چیز والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کریمنگ، رٹا لگوانے سے بچیے. اسباق کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھنے کا کہیے، یاد کرنے کا کہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پیراگراف ہیں ان کو بالکل مختصر پوائنٹس کی صورت میں بچوں کو لکھوائیں. کیونکہ کئی مرتبہ سرسری نظر کرنے کے بجائے ایک بار لکھ کر یاد کر لینا یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ لکھتے وقت دماغ بھی حاضر رکھنا پڑتا ہے، اور لکھا ہوا جو سبق ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر بنسبت زیادہ محفوظ رہتا ہے، اور اس سے آپ کے بچے کی رائٹنگ اسپیڈ بھی بڑھے گی، جو امتحانات کے اندر کافی ضروری ہے کہ بچوں کی رائٹنگ اسپیڈ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پرچے کو وقت کے اندر مکمل کر سکیں اور سارے سوالات کے جوابات وہ وقت کے اندر دے سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے پہلے لکھنے کی پریکٹس کریں. رائٹنگ ان کی پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ان کی اسپیڈ بڑھے. تو یہ وہ کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کا والدین کو خیال کرنا ضروری ہے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ جیسے کہ ماشاء اللہ آپ نے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ذکر فرمایا کہ آپ کا جو شوق تھا کہ وہ استاد سے کچھ کتاب پڑھتے تھے اور باقی پھر آگے اپنی محنت سے ہی اس کو کوشش کر کے حل کر لیا کرتے تھے. جی بالکل. تو اس سے ماشاءاللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے، طلباء ہیں، ان کے لیے سیکھنے کا بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے کہ ہم بھی اپنا کچھ ذوق و شوق اس طرح رکھیں کہ جو ہمارے اساتذہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس پیاری ادا کو ادا کرتے ہوئے کچھ ایکسٹرا محنت کرنے کا بھی اپنا ذہن بنائیں، تاکہ جب امتحان کی تاریخیں آئیں اس وقت آپ پریشان بھی نہ ہوں، آزمائش کا شکار بھی نہ ہوں، کیونکہ آپ پہلے سے ہی ایکسٹرا ورک کر رہے ہوں گے، پہلے سے ہی آپ کی کچھ ایکسٹرا تیاری جاری ہوگی. تو امید ہے کہ امتحان کے وقت آپ کو یہ پریشانی کا سامنا
نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ اپنے امتحان کی تیاری کرنے کے حوالے سے اور والدین امتحان کی تیاری کرنے میں اپنے جو بچے ہیں ان کی کیسی مدد کر سکتے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اب یہ ہے کہ امتحان آنے سے پہلے تو امتحان کی تیاری کر لی گئی، لیکن اب امتحان کی تاریخ قریب آ گئی، امتحان کا دن آ گیا۔ اب آج ہمیں ایگزام ہال میں جا کر وہاں پرچہ بھی حل کرنا ہے۔ اب پرچہ حل آج ایک دن کا تو ہم نے کر لیا، اب اس کے بعد پھر جیسے 3 گھنٹے کا پرچہ حل ہوا، اگلے دن پھر ہمارا امتحان ہونا ہے 21 گھنٹے کے بعد، کہ بھئی جو ٹائم تھا ہمارا 9 بجے کا، تو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک آج امتحان ہو گیا۔ اب اگلے دن 9 بجے تک 21 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس یعنی طالب علم کے پاس بچے گا۔ تو اب دوران ایام امتحان، کہ بھئی جب ایام جو امتحان کے چل رہے ہیں کہ بھئی شیڈیول ہے کہ فلاں تاریخ، جیسے مثال کے طور پہ 21 سے لے کر 29 تک امتحان ہے، تو 21 سے لے کے 29 تک کے ایام، اور اس ایام میں بھی ہر دن میں 3 گھنٹے خاص جو امتحان ہال کے ہے کہ جس میں بچے کو پرچہ بیٹھ کر حل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ وہ 3 گھنٹے خاص کہ جس میں بچے کو پرچہ حل کرنا ہے امتحان ہال میں بیٹھ کر، اور اب بقیہ پھر 21 گھنٹے جو ان کے پاس بچیں گے اگلے دن کے امتحان کی تیاری کے لیے، تو یہ وقت طالب علم کس طرح گزاریں؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ طلبہ کرام صبح کو جلدی اٹھنے کا معمول بنائیں۔ احادیث کے اندر صبح بیدار ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز فجر بلکہ اذان فجر سے قبل بیدار ہو جائیں، اور خاص طور پر اس وقت کے اندر اہم پوائنٹس کا اعادہ کر لیں۔ جو آپ نے اسباق تیار کیے ہیں ان کے حواشی کی طرف نظر کر لیں اور ان سوالات کو دوہرا لیں جو آپ نے تیار کیے ہیں۔ امتحانات کے دوران نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو امتحانات کے اندر کامیابی نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی عرض ہے کہ آپ جلدی سونے کی کوشش کریں، ٹائم پر سونے کی کوشش کریں، رات دیر تک آپ نہ جاگیں، کیونکہ اس سے آپ بے چینی کا شکار ہو جائیں گے، اور بے چینی طالب علم کے اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے، پھر طالب علم کی قوت یادداشت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے خود اعتمادی کے ساتھ امتحان کی پوری تیاری کریں، اور یہی امتحان کی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ تو 6 سے 8 گھنٹے یہ نیند ضروری ہے، لہذا امتحانات کے ایام کے اندر بھی 6 سے 8 گھنٹہ تک آپ اپنی نیند کو مکمل کریں، جس سے آپ دوبارہ تازگی محسوس کریں۔ اور نیند سے اٹھنے کے لیے بھی بر وقت اٹھنے کے لیے کوئی مناسب گھڑی استعمال کریں تاکہ آپ وقت پر اٹھ جائیں۔ اور جس تاریخ کو پرچہ ہو اس میں آپ ساری رات جاگنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ساری رات جاگنے سے صبح پرچہ دیتے وقت آپ تھکن کا احساس کریں گے اور ذہن پر آپ کے غنودگی چھائی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ لہذا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور بطور خاص کھانے پینے کا ضرور خیال کریں، کیونکہ کھانے کا طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور بعض ایسے آئٹم ہوتے ہیں کھانے کے جو فیکٹری کے پلانٹ میں بنتے ہیں، وہ پلانٹ میں اگتے نہیں ہیں بلکہ پلانٹ میں بنائے جاتے ہیں، مینوفیکچر ہوتا ہے ان کا۔ تو یاد رکھیے ہر وہ فوڈ جس کا پلانٹ کے اندر مینوفیکچر ہوتا ہے، جو پلانٹ کے اندر بنائے جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جو پلانٹ کے اندر جو فوڈ اگتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کھانے کی کوئی چیز ایسی جس کا ایڈ، جس کا اشتہار جتنا زیادہ ہوگا وہ چیز صحت کے لیے اتنی ہی زیادہ مضر ہوگی، اور کھانے پینے کی جو سب سے اچھی چیز ہوگی اس کا اشتہار، اس کی ایڈ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے کبھی آب زمزم کا ایڈ نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی کھجور کا ایڈ نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی سیب کا ایڈ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، سیب کے جو جیم بنائے جاتے ہیں، اس کے جو جوس بنائے جاتے ہیں، اس کے فلیور کی ٹافیاں اور بسکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ان کا ایڈ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ فیکٹری کے پلانٹ کے اندر تیار کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ کی خوراک 50% اگر اس طرح ڈسٹرب ہے تو آپ کی طبیعت کے اندر گڑبڑ ہوگی، آپ کو سستی لگے گی، آپ اپنے اندر انرجی کم محسوس کریں گے، اور کانسٹیپیشن یعنی قبض کی آپ کو شکایت ہوگی۔ عام طور پر
پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ اس مرض کا زیادہ شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ پیکیج فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جبکہ ہر وہ فوڈ جو بہت دنوں تک رکھا جا سکتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ غذا کی کوالٹی یہ ہے کہ غذا خراب ہوگی، وہ سڑے گی، لیکن اگر اس غذا کی لائف کو کیمیکل کے استعمال کے ذریعے بڑھا دیا جائے تو وہ آپ کے لیے قطعاً ٹھیک نہیں ہے. تو جو غذا آپ کے بدن کے اندر توانائی اور فریشنس کا احساس پیدا کرے وہ یہ غذا ہے جو پلانٹ کے اندر پیدا ہوتی ہے، پلانٹ کے اندر اگتی ہے. لہذا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور طالب علم کو چاہیے کہ امتحانی رات کے اندر ذہنی اور بدنی راحت حاصل کرے، امتحانی رات کے اندر مفید غذا استعمال کرے، اور صبح کو جب امتحان دینے جانا ہے تو امتحان کے لیے جانے سے قبل آپ ناشتہ ضرور کریں. کیونکہ دماغی کام کے لیے اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو دماغ کو توانائی نہیں ملے گی، اور ناشتہ کرنے سے آپ کو بھوک دیر سے لگے گی، کیونکہ یہ جو توانائی ہے وہ دھیرے دھیرے ریلیز ہوگی، جس سے آپ کی توانائی بنی رہے گی اور آپ اچھے انداز میں امتحانات دینے میں کامیاب ہوں گے. امتحان کے لیے جانے سے پہلے جس فن کا آپ کو امتحان دینا ہے اس کے اشارات دیکھ لیں، اس کی حواشی کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ يقال له حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت فیتنحى له الشیطان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گھر سے نکلے اور بسم اللہ کہہ لے اور توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ پڑھ لے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تجھے کفایت دی گئی اور تو محفوظ کر دیا گیا. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ شیطان پھر اس سے دور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح امتحانی سینٹر کے لیے روانہ ہوں تو اپنے ساتھ کچھ ضروری چیزیں جو امتحان کے اندر کام آنی ہیں ان کو ضرور ساتھ رکھیں. قلم، مارکر، اریزر وغیرہ یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور جب پہلا دن ہو امتحان کا تو سینٹر کے اندر جلدی پہنچیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی مشکلات اور پیچیدگی سے بچ سکیں. امتحانی سینٹر پہنچ کر سب سے پہلے اپنا سیٹ نمبر معلوم کریں اور پھر اطمینان سے بیٹھ جائیں. طبعی ضروریات سے آپ پہلے ہی فارغ ہو لیں. ہو سکتا ہے کہ دوران امتحان ممتحن آپ کو باہر جانے کی اجازت نہ دیں، اور ذہن پر کسی بھی قسم کا ٹینشن نہ لیں کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، کیسے لکھوں گا، میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جوابات بھول رہا ہوں. اللہ پر توکل کریں، پرسکون رہیں. اگر ذہنی تناؤ محسوس ہو تو الائچی منہ میں ڈال لیں، انشاءاللہ ذہنی دباؤ کے اندر کمی محسوس کریں گے. اب امتحانی ہال کے اندر آپ پہنچ گئے تو عام طور پر جوابی کاپی پہلے دی جاتی ہے. جوابی کاپی جیسے ہی آپ وصول کریں تو پرچہ ملنے پر اپنا سیٹ نمبر لکھیں، لفظوں اور عددوں میں اپنا رول نمبر لکھیں، اور مضمون لکھیں، تاریخ لکھیں، سینٹر کا کوڈ لکھیں، اور جو جوابی کاپی ہے اس کے دونوں طرف حاشیہ بھی آپ لگا لیں. اب یہاں پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو طلبہ دینیا کو ایک خاص وظیفہ دیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ امتحان ہال کے اندر جب آپ بیٹھیں تو سوالیہ پرچے کو الٹ دیں اور پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ پوری سورہ والضحیٰ پڑھیں. اب آپ پرچے کو سیدھا کریں اور پرچے پر دم کریں، خود پر بھی دم کریں، اور قلم ہے تو قلم پر بھی دم کریں. اللہ کا نام لیں، امتحان دینا شروع کریں. انشاءاللہ اس دینی امتحان کے اندر آپ بہتری محسوس کریں گے. اور عورتوں کے لیے بطور خاص حکم یہ دیا کہ عورت باری کے دنوں کے اندر سورہ والضحیٰ نہ پڑھے بلکہ اس کی جگہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اب بہت سے طلبہ صحیح جوابات لکھ نہیں پاتے اس لیے کہ وہ سوالات کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے صحیح جوابات سے محروم رہتے ہیں. اس لیے طالب علم کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ سوالات کو سمجھ لیں. کبھی کبھی ایک سوال مختلف پہلو رکھتا ہے، مختلف عناصر رکھتا ہے، اور کبھی کبھی سوال مغلق ہوتا ہے، پیچیدہ ہوتا ہے. تو اگر سوال اس قسم کا ہو تو اس کو پہلے حل کر لیں، پوچھ لیں، اور تمام سوالات کے لیے وقت کی مناسب تقسیم کر لیجئے، جبکہ تمام سوالات نمبرات کے اعتبار سے برابر ہوں. اگر نمبر بعض سوالات کے زیادہ ہیں
تو آپ پہلے زیادہ نمبر والا سوال پہلے حل کریں، اس کو زیادہ وقت دیں، اور جس قدر سوالات کے جوابات آپ کو آتے ہوں اس پر قناعت کریں، نقل بازی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء کرام نے اس عمل کو ناجائز ٹھہرایا ہے، لہذا صرف اپنی عقل کا استعمال کریں، جتنے جوابات آپ کو آتے ہیں اتنے جوابات آپ جوابی کاپی پر تحریر کر دیں، اور امتحانی ہال کے اندر آپ اپنے کسی بھی ساتھی سے کسی بھی قسم کا کوئی لین دین بالکل نہ کریں، کوئی بات چیت بھی نہ کریں۔ آج کل تو ہر جگہوں پر اسکول کے اندر، کالج کے اندر، جامعات کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح حرکت کریں گے تو آپ کی ایک ایک حرکت کیمرے کے اندر قید ہوگی، اور اس طرح آپ ممتحن کی نگاہ کے اندر مشکوک بھی ہوں گے۔ لہذا نقل سے گریز کریں، بات چیت سے گریز کریں، اور سوالات کی درجہ بندی کریں کہ کس سوال کا جواب آپ کو سب سے اچھا یاد ہے اور کون سے جوابات آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہیں، تو پھر آپ اسی طرح کوشش کر کے سوالات کے جوابات ترتیب وار تحریر کرنا شروع کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھے طریقے پر پیپر دیا ہے، میں تو سب کچھ لکھ کر آیا ہوں، مگر رزلٹ مجھے میری امید کے مطابق نہیں مل پایا۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ہماری طرف سے کوتاہی، کمی اور غفلت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سوال کے جب کئی عناصر ہوں تو درمیان تحریر کے اندر ہم کوئی ایک عنصر، کوئی ایک جز اس کا لکھنا بھول جاتے ہیں، تو اگر سوال کے کئی اجزاء ہوں تو چند اجزاء پر مشتمل سوال کو کسی ایک جگہ ہی تحریر کریں۔ آپ اس کا کوئی ایک جز ابھی بھول رہے ہیں تو اس کی جگہ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد جب یاد آ جائے تو اس کو تحریر کر لیجئے۔ ایک ہی سوال کو مختلف جگہوں پر ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے نہ لکھیں کہ اس سے چیک کرنے والے کو سخت تشویش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی سوال کے جواب کو مختلف ٹکڑوں پر نہ رکھیں، کیونکہ اس سے چیکنگ کرنے والوں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو تمام سوالات کے جوابات آپ اگر لکھ لیں تو اب اس کے بعد ضروری ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ غور سے آپ پڑھ لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں لیکن نظر ثانی نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری اغلاط پرچے کے اندر رہ جاتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ سوال کے مکمل نمبرات سے محروم ہوتے ہیں۔ لہذا اب اپنے پرچے کی اصلاح ضرور کر لیں، غلطی نظر آئے اس کی اصلاح کر لیں، کوئی جواب ادھورا رہ گیا ہے اس کو مکمل کر لیں، اور پرچہ جمع کرنے میں ہرگز جلد بازی نہ کریں کہ جب آپ کا نمبر آ جائے تو آپ جمع کر دیجئے، اور اس کے بعد جمع کرنے کے بعد بہت نظم و ضبط کے ساتھ امتحان ہال سے باہر نکلیں اور شور شرابہ بالکل نہ کریں۔ اگلی چیز، ایگزامینیشن ہال سے اب آپ باہر آ گئے تو باہر آنے کے بعد امتحانی سوالات کی کیفیت سے متعلق اپنے کسی بھی ساتھی سے ڈسکس نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو منتشر کرے اور ایسی جگہ کی نشاندہی کرے جس کو آپ نہیں جانتے، جس سے آپ اپنا اعتماد کھو بیٹھیں، اگلے پرچے کی تیاری کے اندر آپ اپنا اعتماد کھو بیٹھیں۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دماغ سے ہر طرح کی منفی سوچوں کو نکالیں، امتحان سے بالکل نہ ڈریں، گھر پہنچ کر آپ ضروری چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہوں، مناسب آرام کریں، اور آرام کرنے کے بعد اب آپ اگلے پرچے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جو طلبہ نمایاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ تمام مضامین کے اندر یکساں توجہ دیں، ہر مضمون کے اندر اچھے نمبر آپ حاصل کریں گے تو ہی اس دوڑ کے اندر آپ شامل رہ پائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ابتدائی امتحان ہے، زندگی کے مراحل میں بھی آپ کو مختلف امتحانات کا سامنا کرنا ہے۔ ایک طالب علم کی نمایاں کامیابی اس کی اسکول کے لیے، اس کے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور محلے والوں کے لیے، اور بطور خاص خود طالب علم کے لیے اس کی ترقی فخر کی بات ہوتی ہے۔ لہذا تمام طلباء سے گزارش ہے کہ وہ محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ آپ کی ترقی یہ قوم ملت کی ترقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر طالب علم کو ان ہدایات اور اصول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری نصیحت اس موقع پر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ یہ دنیاوی امتحان ہے، دنیا کا امتحان آسان ہے، مگر قبر کا امتحان، آخرت کا امتحان، اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ بلکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بغیر امتحان ہی ہم کو
پاس کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اپنی دعوت اسلامی کے لیے خوب دینی کام کریں، 12 دینی کاموں کی دھومیں مچائیں۔ الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، سنتوں بھرا لباس پہنیں اور اپنی دعوت اسلامی کے لیے دینی کام کریں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان استاد الحدیث مولانا حامد مدنی صاحب نے بہت ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے تمام طلبہ اور ایف جی این چینل کے ناظرین یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ